أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، آج کا ہمارا یہ درس قربانی کے فضائل اور مسائل سے متعلق ہے. چونکہ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے جو شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچان میں سے ہے. ہمارے علماء احناف نے قربانی کو واجب بتایا ہے وسعت والے بندے پر. بعض دیگر ائمہ اس کو سنت بتاتے ہیں، لیکن جو ائمہ کرام سنت بتاتے ہیں وہ بھی یہ ساتھ ضرور کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، دائمہ ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے. شاعر اسلام کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ مسواک کرنا بھی سنت ہے، اذان دینا بھی سنت ہے. ہم نے یہاں پہ دیکھا کئی لوگ مسواک کے بغیر وضو کر رہے ہوتے ہیں، خود ہم سے خود کئی دفعہ رہ جاتی ہے، لیکن کبھی کسی نے جھگڑا نہیں کیا بھائی یار تم مسواک کیوں نہیں کر رہا. لیکن اگر کسی مسجد والے اذان چھوڑ دیں تو آپ کو پتہ ہے ہر مسلمان جھگڑے کے لیے تیار ہوگا. کیوں کہ اذان جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے. ایسے ہی قربانی بھی شاعر اسلام میں سے ہے. اگر نعوذ باللہ کسی علاقے کے مسلمان مکمل طور پر قربانی کرنا ہی چھوڑ دے تو باقی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف کھڑے ہوں، بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو. مسلمان ہو تو اسلام کی پہچان ہے قربانی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے جس کو وسعت بھی ہو اور پھر قربانی نہ کرے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، حاضر نہ ہو وہاں پر. اور ایک جگہ فرمایا قریب بھی نہ بھٹکے وہاں سے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا کتنا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ قربانی فرماتے رہے. وسعت سے کیا مراد ہے کہ جس کو وسعت ہو اور قربانی نہ کرے. قربانی کا نصاب جو ہے وہ وسعت ہے. ہمارے ہاں اس نصاب میں تھوڑا مغالطہ لگ جاتا ہے. وہ یہ کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لہذا قربانی بھی نہیں ہے، یعنی وہ زکوٰۃ اور قربانی کو برابر سمجھتے ہیں. حالانکہ اس میں تھوڑا فرق ہے. زکوٰۃ ہمارے اس ماحول میں 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے. کتنی چیزوں پر؟ 4 چیزوں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش، نمبر 4 مال تجارت.
کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کے بقدر پیسے ہوں، کیش ہو، جو کم و بیش 50,000 کے لگ بھگ بنتی ہے آج کل، اور اتنی ہی مالیت کا مال تجارت ہو، کوئی دکان ہے، کوئی سامان ہے جو بیچنے کی نیت سے لیا ہے، اور ان 4 چیزوں پر سال گزر جائے تو سال کے بعد ان پر زکوٰۃ جو 40واں حصہ ہوتا ہے، 2.5% ہوتی ہے، وہ ادا کرنی لازم ہوتی ہے۔ یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ قربانی کا نصاب یہ 4 چیزیں بھی ہیں، یہ 4 چیزیں بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک 5ویں چیز بھی ہے جس کی طرف عموماً دھیان نہیں جاتا۔ لوگ انہی 4 چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں چونکہ زکوٰۃ نہیں تو قربانی بھی نہیں۔ وہ 5ویں چیز یہ ہے ضرورت سے زائد مال۔ ضرورت سے زائد مال، آپ کے پاس ضرورت سے زائد اضافی کپڑے پڑے ہوئے ہیں، برتن پڑے ہوئے ہیں، یا کوئی سامان پڑا ہوا ہے، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہے، جو ضرورت سے زائد ہے آپ کے پاس، اگر اس کی قیمت بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، 45-50 ہزار کے لگ بھگ ہو جائے، چاہے اس پہ سال نہ گزرا ہو، 1 مہینہ بھی نہ گزرا ہو، یہاں سال کا گزرنا بھی قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ ضرورت سے زائد آپ کے پاس کوئی سامان بھی ہے جس کی قیمت تقریباً 45 سے 50 ہزار کو پہنچ جاتی ہے، تو آپ پر قربانی اور فطرانہ واجب ہے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ زکوٰۃ کا نصاب اور تھا، قربانی کا نصاب ان 4 چیزوں کے ساتھ 5ویں چیز ضرورت سے زائد مال ہے۔ ضرورت والا مال کون سا ہوتا ہے؟ بھائی جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ضرورت والا گھر ہے، جو گاڑی یا موٹر سائیکل آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اسی طرح وہ زمین جس پر آپ اپنی کاشتکاری کرتے ہیں، گھر لے کر آتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ ضرورت کی چیز ہے۔ ان کے علاوہ جو ضرورت سے زائد آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مثلا گھر میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا، شادی بیاہ کے موقع پہ کپڑوں کا ایک رواج ہے کہ وہ ڈھیروں کپڑے دے دیے جاتے ہیں، اور ان میں آج کل تو بڑے مہنگے مہنگے ایک جوڑا جناب کئی ہزار کا ہوتا ہے۔ اب وہ جناب ایک بکسہ نہیں 2-3 بکسے بھرے ہوئے پڑے ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد مال ہے نا۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر انسان کے لیے 3 جوڑے تو اس کی ضرورت کے ہیں، 4تھا جوڑا ضرورت کا نہیں ہے۔ کتنے جوڑے ضرورت کے ہیں؟ اگر اس حساب سے لگاؤ تو پھر ہم میں سے ہر بندہ حساب لگائے کہ ہر بندے کے گھر میں آج کل کتنے جوڑے پڑے ہوئے ہیں، کم از کم۔ اور پھر جو اضافی بکسوں میں بھر کے رکھے ہوئے ہیں جو ابھی سلوائے نہیں ہیں وہ اس کے علاوہ، تو یہ ضرورت سے زائد ہے۔ گھر میں آپ نے خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایسے پیس رکھے ہیں، بعض بڑے مہنگے مہنگے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ آپ نے ٹی وی رکھا ہوا ہے بڑا قیمتی ماشاءاللہ سے، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے بندہ کہ نہیں رہ سکتا؟ آج کل تو خیر مشکل ہے ویسے، کیونکہ ایسے جناب ضرورت کی چیز وہ بھی بن گئی ہے، لیکن شرعی طور پہ اس کو ضرورت کی چیز نہیں کہہ سکتے آپ، اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ جو زیورات ہوتے ہیں نا، یہ بھی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ زینت کی چیزیں ہیں۔ بھائی زیور کے بغیر مرد ہو یا عورت ہو زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے؟ تو یہ ضرورت کی چیز تو نہیں ہے نا، یہ تو زیب و زینت کی چیز ہے۔ تو ضرورت سے زائد جتنا مال بھی ہے اس کی قیمت آپ لگائیں گے اور اس پر قربانی لازم ہے۔ جی آپ سب جو فرما رہے ہیں یہ کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے، وہ یہ 4 نصاب میں نے عرض کی تھی، وہ اصل میں زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ سونا کم ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، 7.5 تولے نہیں ہے، سونا کم ہے 2-3 تولے ہے، کچھ پیسے بھی ہیں، کچھ جناب مال تجارت بھی ہے، نصاب 1 نہ رہا، نصاب 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، تو پھر حکم یہ ہے کہ ان سب کو جمع کیا جائے اور اکٹھا کر کے ان کی قیمت لگائی جائے اور اس قیمت پہ زکوٰۃ دی جائے۔ اور سونے کا 1 تولہ بھی ماشاءاللہ چاندی کے 52.5 تولے سے زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے جی، لاکھ سے اوپر جا رہا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی بچے گا نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ جس کے پاس سونا ہوگا وہ بچے گا نہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر سوالات کوئی ذہن میں ہوں تو ذہن میں رکھے، آخر میں پوچھے تاکہ فی الحال وہ ترتیب بار بات چلتی رہے۔ اچھا، وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے
کہ جس کو وسعت ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا ہے نا بد نصیب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز ہی نہ پڑھے۔ لیکن اس سے بھی بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے کہ جس نے قربانی تو کی ہے بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوئی۔ یہ اس سے بھی بڑا بد نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی وہ پہلا جو تھا اس نے تو کی ہی نہیں ہے نا، وہ بھی بد نصیب ہے۔ لیکن یہ اس سے بڑا بد نصیب ہے کہ جناب اس نے قربانی کی ہے لیکن اس کے منہ پر مار دی گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو ان ساتھ ساتھ مسائل بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ شرائط بھی کہ جن کی وجہ سے قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ اس میں جو شرائط ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، کچھ وہ شرائط ہیں جن کا تعلق تو نفس قربانی کے ساتھ ہے، قربانی کا جو عمل ہے یہ کیسے قبول ہوتا ہے، کن شرائط کے ساتھ۔ بعض وہ شرائط ہے جن کا تعلق قربانی کے جانور کے ساتھ ہے، بعض وہ شرائط ہے جن کا تعلق قربانی کرنے والے بندے کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ ساری باتیں عرض کریں گے۔ قربانی کے جو نفس عمل ہے، قربانی کرنے والا عمل، اس کے لیے پہلی شرط تو وہ ہے جو ہر عمل کے لیے شرط ہوتی ہے، وہ ہے اخلاص۔ وہ کیا ہے جی؟ سارے بولیں کیا ہے؟ ہر عمل کے لیے شرط ہے تو قربانی کے لیے بھی شرط ہے، اور قربانی کے لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں خاص طور پر ذکر فرمایا۔ سنیے ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے قربانی کرنے والو سنو، رب کی بارگاہ میں نہ تو گوشت پہنچے گا قربانی کے جانور کا، نہ خون پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بارگاہ الہی میں تو تیرے دل کا تقوی اور تیرے دل کا اخلاص پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قربانی کرنے والے سب سے پہلے تو اپنی نیت کو ٹٹول لے، تیرے دل کے اندر میری رضا ہے یا نمود و نمائش ہے؟ اچھا دمبا خرید رہا ہے، اچھا بیل خرید رہا ہے، اس لیے خرید رہا ہے تاکہ تصویر بنا کے میڈیا پہ دوں گا، فیس بک پہ دوں گا اور لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے فلاں صاحب نے جناب بڑا مہنگا دمبا خریدا ہے، بڑا مہنگا ویڑا اور بیل خریدا ہے۔ اب یہ دھیان کر لے، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی عمدہ تو نے قربانی کے جانور کی خریداری کی تو یہ عمدہ خریداری بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں جانور کی تصویر نہیں جائے گی، اس کا گوشت اور کھال نہیں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تیرے دل کا تقوی اور تیرے دل کا اخلاص جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اللہ، اس میں بات کریں تو بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن چلو تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اخلاص کی مثال اللہ سمجھاتے ہیں، دیکھو نا گائے کے تھنوں سے جب دودھ آتا ہے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، گوبر بدبودار بھی ہے، پلیت بھی ہے، اور خون پلیت ہے لیکن بدبودار نہیں ہے۔ لبنن خالصاً، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کی دھاریں نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کبھی غور کرنا بندے، اس دودھ کی دھار کے اندر اگر تھوڑا سا گوبر مل جائے کوئی پینے کے قابل رہتا بھی ہے یا نہیں؟ غور کرنا، دودھ کے پیالے کے اندر تھوڑا سا خون مل جائے چند قطرے، کوئی پیتا بھی ہے یا نہیں؟
اللہ فرماتے ہیں کس طرح چھان چھان کر دودھ کا گھونٹ تو بھرتا ہے، نہ بدبو والا تو پیتا ہے، نہ خون کی رنگت والا پیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو چھان چھان کر دودھ لیتا ہے میرے نام پہ قربانی دینے کے لیے، ریاکاری بھی ملا لیتا ہے، شرک بھی ملا لیتا ہے۔ فرمایا نانا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ جیسے دودھ میں ذرا بر گوبر برداشت نہیں، دودھ میں ایک قطرہ خون کا برداشت نہیں، قربانی میں بھی ذرا بر بھی ریاکاری اور شرک برداشت نہیں ہے۔ میرے نام پہ خالص قربانی کر، نیت کو ٹٹول، اور اگر تیری نیت میں ذرا بر بھی دکھلاوا آ گیا تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ چاہے قربانی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے کوئی اور امر کیوں نہ ہو، کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھ، اگر دل تیرا اللہ کی طرف نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں نا، بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک آدمی بڑا جبہ پہن کے لمبی تسبیح لے کر اللہ اللہ کر کے اپنے آپ کو یہ باور کرائے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں میں ولی ہوں، تو یہ اولیاء اللہ کے لباس کی توہین کر رہا ہے، یہ اولیاء اللہ کے لباس کی توہین کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ایک آدمی اس کے اوپر آپ پولیس کی فوج کی وردی پہنا دیں اور وہ اتنا بزدل ہو، نہ تو اندر سے باہر نکلتا ہو، نہ وہ سرکاری طور پہ اس نے فوج کے اندر اپلائی کیا ہو، نہ وہ سپاہی ہو، فرمایا اوپر وردی ڈالنے سے جیسے کوئی عام آدمی فوجی نہیں بن جاتا، ایسی لمبا کرتا پہننے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ دل میں اخلاص ہو، چاہے کتنی اونچی قربانی ضائع ہو جائے گی اگر اخلاص نہ ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط مال کا حلال ہونا۔ سبحان اللہ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِسُوا فِيهِ۔ میرے نام پر دینے کی باری آئی، خبیث اور ناپاک اور حرام مال کا کبھی ارادہ بھی نہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُقَبِّلُ الطَّيِّبَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو اللہ کریم پاک ہے، دھیان کرنا وہ پاک مال کو قبول کرتا ہے، حرام مال کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، عاجزی کے ساتھ لمبی لمبی دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، اونچے اونچے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کا عمل اور ان کی دعا اللہ کی بارگاہ کے قریب نہیں جاتی، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، حرام کھانے والا، حرام پینے والا، حرام پہننے والا، حرام پیسوں سے قربانی کا جانور خریدنے والا، بھائی کا حق مار کر، بیٹی کا حق مار کر، بہن کا حق مار کر، دوسرے کی جیب کاٹ کر، دوسرے کو دھوکہ دے کر، رشوت کے پیسوں سے، سود کے پیسوں سے، وہ مال وہ پیسے جن کو اللہ کریم نے حرام قرار دیا ہے، ان سے جانور خرید کر قربانی کرنے والے کو واضح پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مت کر قربانی، تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب پہلے اپنے مال کو تو دیکھنا، مال حلال کے ذریعے کمایا ہے یا حرام ذریعے سے کمایا ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ مال کا کیا ہونا جی؟ سارے بولو مال کا اللہ حلال مال نصیب فرمائے، لقمہ حرام سے اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرے کا حق دینا ہے، میراث میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا، دیجئے، اللہ کے قرآن نے حکم دیا ہے، ان کا حق ہے ان کو دیجئے۔ اور جی یہ کہ بہنیں نہیں لیندیاں، بہنیں نہیں لیتی، بھائی آپ دیں گے تو لیں گی نا، آپ ان کے نام ایک دفعہ انتقال کروا دیں، پھر اگر کوئی بہن واپس پلٹ کے آپ کے نام کرواتی ہے تو پھر دیکھ لیا جائے گا۔ ایویں کہہ دیا کہ نہیں لیتی، شریعت نے کہا ہے ان کو حصہ دو۔ وہ میں نے کل صبح درس میں غالباً یہ بات سنائی کہ کوئی بندہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، بہن کو فون کرتا ہے میری بہن میں فلاں تاریخ کو فلائٹ ہے عمرے کے لیے جا رہا ہوں،
تو جیسے ہم رسماً کہتے ہیں کہ کوئی بھول چوک کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا. تو بہن نے آگے سے کہا بھائی پھر وہ میرا حصہ جو بنتا ہے وراثت میں مجھے دے کے جاؤ گے یا واپس آ کے دو گے؟ تو کہنے لگا جی آواز نہیں آ رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا ہوا بھائی؟ یہاں پہ بارگاہ الہی میں تو یہ دھوکہ نہیں چلتا. اللہ کی بارگاہ میں تو جس کا حق ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اس کا خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اس کے سب گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں الا الدین. قرضہ اللہ شہید کو بھی معاف نہیں کرتے. جی دوسرے کا حق اللہ شہید کو بھی معاف نہیں کرتے. تو دوسری شرط قربانی کی قبولیت کی کیا ہے؟ مال کا پاک ہونا. جی تیسری شرط سنیے جی، جو قربانی کرنی ہے نا جی وہ خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے. سبحان اللہ. بوجھ کر سمجھ کر نہیں کرتے. کوئی بھی عبادت ہے شوق سے جب تک نہیں کی جائے گی نا اللہ تعالیٰ کہیں گے یار یہ کیسا میرا عبادت گزار بندہ ہے کہ میری عبادت کو مصیبت سمجھ رہا ہے. یہاں پہ اکثر میں نے وہ لطیفہ سنایا. ہمارے ایک بکھر میں ہوتا تھا، نابینا ایک بزرگ تھے، حافظ کہتے تھے. حافظ تو مکمل نہیں تھے، چند صورتیں ان کو یاد تھیں. تو رمضان کے دنوں میں میں تلاوت کر رہا تھا، منظر یاد کر رہا، پاس بیٹھے تھے. سجدے والی آیت جب میں نے پڑھی نا تو میں نے کہا حافظ جی سجدہ کرنا واجب ہے تو سجدہ کرو. اتنا ان کو غصہ آیا نا میرے اوپر، کہنے لگا تو یہ آیت آہستہ نہیں پڑھ سکنا. سمجھ آئی؟ وہ اللہ نے بندیا یہ آہستہ پڑھے. ہاں خیر جب خوب انہوں نے مجھے ڈانٹا نا تو میں کہا بزرگوں معذرت میں چاہتا ہوں لیکن یہ بتاؤ اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے، اتنی ٹینشن میں کیوں پڑ گئے ہو؟ پھر بڑے ہنسے، کہنے لگے یار بات تیری بھی ٹھیک ہے، میں بھی خواہ ٹینشن میں پڑ گیا. بھائی اللہ کا سجدہ کرنا ہو یا اللہ کے نام پہ قربانی دینی ہو یا مال میں سے زکوٰۃ دینی ہو، خوشی سے دی جائے اور بد دلی سے. اللہ منافقین کا ذکر کرتے ہیں قرآن پاک میں، سورۃ التوبہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. یہ منافقین کے صدقے میں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ یہ صدقے تو دیتے ہیں میرے نام پر، الا وہم کارہون، خوشی سے نہیں دیتے، بد دلی سے میرے نام پر دیتے ہیں. اور جو آدمی بد دلی سے میرے نام پر صدقہ دے میں اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کیا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. اس لیے میرے امت کے لوگوں خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو خوشی کے ساتھ کرنا ہے جی. اور اگلی شرط، چوتھی شرط، مال میں سے عمدہ مال اللہ کے نام پر دیا جائے، محبوب مال دیا جائے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز میرے نام پر خرچ نہ کرو. ابو طلحہ بارگاہ رسالت میں آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب چیز میرے نام پر خرچ کرو، میرے سارے مال میں سے یہ بیرحا والا مال، یہ باغ مجھے زیادہ پسند ہے. یا رسول اللہ میں یہ سارا باغ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. محبوب چیز اللہ کے نام پر. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس کی آنکھ نہیں ہے اس کو نہ قربان کرو. کان کٹا ہوا ہے یا کان پھٹا ہوا ہے، جو ایسی لنگڑی ہے کہ جناب جس کا لنگڑا پن واضح ہے، اور جو اتنی کمزور ہے جناب اس کا گودا ہی اندر کوئی نہیں ہے، فرمایا ایسی چیز اللہ کے نام پہ ذبح نہ کرو، عمدہ چیز اللہ کے نام پر ذبح کرو. سبحان اللہ. چن کے یہ عیب والی جو بات ہے نا، دم کٹا نہ ہو، فلاں نہ ہو. اب کئی ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں، بعض چیزوں میں گنجائش بھی ہے معمولی، اگر تھوڑا سا کوئی دم کٹا ہوا ہے آدھے سے بھی کم تو گنجائش لکھی ہے فقہاء نے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی عیب نہ ہو، ذرا بھر بھی عیب نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے. صحابہ فرماتے ہیں بالکل سفید رنگ تھا، آنکھیں کالی تھیں، پیشانی کالی تھی اور چاروں کھر ان کے کالے تھے. اب آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں ذرا کہ وہ دمبا، وہ مینڈا جو سینگوں والا تھا لیکن تھا سارا سفید، آنکھیں بھی کالی، پیشانی بھی کالی، کھر بھی کالے، کتنا خوبصورت لگتا ہوگا. سبحان اللہ.
جی اتنا خوبصورت آپ نے ذبح فرمایا اپنے ہاتھ سے، اور ذبح فرما گیا، پھر دوسرا منگوایا، اس کو بھی ذبح فرمایا۔ پہلے کو ذبح فرمانے کے بعد فرمایا یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ پھر دوسرے کو ذبح فرمایا اور فرمایا یا اللہ یہ میری امت کے غریب لوگوں کی طرف سے ہے۔ غریب بندہ جس کے پاس آج پیسے نہیں ہیں، قربانی نہیں کر سکتا، وہ مت سوچے کہ میری قربانی نہیں ہے، اس کا نبی اس کے لیے قربانی کر کے چلا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ چیزیں، اچھا حدیبیہ کے مقام پر پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح فرمایا، اور اونٹ کون سا تھا یہ پتہ ہے؟ یہ وہ اونٹ تھا جو بدر میں ابو جہل کا اونٹ تھا، بڑا ٹاپ کا اونٹ تھا، کیونکہ ابو جہل سردار تھا نا جی، سرخ کوہان والا چھلا اس کو ڈالا ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو صحابہ سب نے کہا یا رسول اللہ یہ اس سرغنے کا ہے، کفر کی سرغنے کا بدبخت کا اونٹ ہے، اور ہمارے سردار تو آپ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ اونٹ آپ قبول فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب مشرکین نے کہا تھا نا آپ مکہ نہیں جا سکتے، یہیں پہ قربانیاں کریں، آپ لے آؤ ابو جہل والا اونٹ، تاکہ مشرک سڑتا جاننا ایک باری دیکھ کے سمجھ آئی۔ اور واقعی انہیں بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ ہمارے سردار کا اونٹ، ادھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہی قربانیاں کرو، آگے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، پر میں لے آؤ ابو جہل والا اونٹ، اسے آج ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جانوروں میں عمدہ ترین اونٹ اللہ کے نام پر قربان کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنیاں ذبح کے لیے لائی گئیں، صحابہ فرماتے ہیں وہ اونٹنیاں ایک دوسرے کے ساتھ گویا کہ جھگڑ رہی تھیں کہ پہلے میں جاؤں اور پہلے میں جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ہر اونٹنی کی یہ کوشش تھی اللہ کے نبی پہلے میرے اوپر چھری چلائے اور مجھے ذبح کر دے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو جانوروں نے بھی کی ہے، وہ کیسے بدبخت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کہو بے شک نبی پاک جانور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والے، اور جانور تو جانور رہے۔ کھجور کا تنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا آپ تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کہتے ہیں اس طرح رویا جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں ماں باپ کی جدائی کی وجہ سے۔ نبی پاک ممبر سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس گئے اور آپ نے اس کو سینے سے لگایا، اور پھر وہ جیسے بچہ سسکیاں لیتا لیتا چپ ہو جاتا ہے اس طرح وہ چپ کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب ہی محبت تھی۔ تو یہ وہ شرائط تھی بھائی جو قربانی کے ساتھ تھی۔ کچھ شرائط وہ ہیں جن کا تعلق جانور کے ساتھ ہے، مثلا اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہو، گائے ہے تو کتنی ہو جی 2 سال ہو، اور اسی طرح جناب بکرا ہے تو 1 سال ہو، اور جو دمبا ہے وہ 6 ماہ کا بھی چل جائے گا۔ دمبا جو ہے اگر وہ موٹا تازہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے 6-7 ماہ کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسند فرمایا اس کو، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آج یہ عصر کے ٹائم میں نے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس کو۔ اچھا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہوا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی جا کے قربانی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے وہ تو گوشت کی بکری ہے، ٹھیک ہے گوشت کھانا حرام نہیں ہے، حلال ہے، ذبح کر دیے، قربانی نہیں ہوئی، قربانی عید کے بعد کرنی تھی۔ سمجھ آئی؟ اب دیکھو ثواب وہ ہے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عید کا دن بھی ہے لیکن وہ وقت نہیں تھا ابھی ذبح کرنے کا جو اس نے کر دیا، آپ نے سنا دوبارہ کرو۔ اسی لیے عمر جو ہے شریعت نے بتائی ہے اس کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ اچھا بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ ایک صحابی ان کے بکرے کی عمر کم تھی، عبدالرشید صاحب سو تو نہیں گئے، اندر سے جاگ رہے ہیں، اوپر سے سو گئے ویسے، چلو خیر ہے۔ ایک صحابی بکرے کی عمر کم تھی، تھا بڑا خوبصورت، نبی پاک کو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بڑا خوبصورت جانور تیار کیا، فرمایا لے آؤ۔ کہا جی میں گیا تھے ابھی لے کے آیا، بکرا اٹھایا چادر کے نیچے دبایا، بھاگتے بھاگتے آئے، نبی پاک فرمایا جانور تو بڑا ٹاپ دا ہے جڑا چادر بھی چھپا کے لے آ رہا، آیا یہ ہے جی واقعی بڑا خوبصورت۔ وہ عمر کتنی ہے
جی 8-10 مہینے کا ہے، اللہ کے بندے سال سے کم جائز نہیں ہوتا۔ اچھا میں تو اس لیے دے رہا تھا کہ بڑا پیارا ہے، اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ سستا ہے، اس لیے دے رہا تھا کہ بڑا، ہم تو سستا ڈھونڈتے ہیں نا، خوبصورت چہرہ، شوق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اگر وسعت نہیں ہے کم مالی طور پہ وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے طور پہ کوشش ہو کہ عمدہ سے عمدہ ہو۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ ہم جب بالکل مریل سی گائے لے کر آ رہے ہوتے ہیں نا، جس کی 3 ٹانگیں ٹھیک ہوتی ہیں، چوتھی رگڑ کے اس طرح بیچارے جھول کے آ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرشتے کہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اپنا نام بھی دیکھ اور اپنے نام کی گائے بھی دیکھ، نام کتنی شان والا اور تیرے نام پہ گائے کیسی۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہماری حالت یہی ہے، دکاندار کے پاس گیا نا، قاری صاحب فروٹ دی گل آن لگی یار، بندہ گیا اس نے کہا اللہ کے نام پہ آم دے دو، اس جڑ ترکا آم ہے اس نے اے لے اس 100 روپے کڈا کے 100 روپے دے دو، چن کے اچھے پائے، اس نے کہا یا اللہ پھر اپنے نام دے بھی ویکھ لے، پھر اپنے نام کا بھی دیکھ لے، اور میرے 100 روپے دے نوٹ دے بھی دیکھ لے کہ نوٹ دے کس طرح مل رہے ہیں اور تیرے نام دے کس طرح مل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کوشش کرو جب بھی اللہ کے نام پہ دو اچھی چیز، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں وہ جن کا تعلق جانور کے ساتھ تھا۔ اب آخری بات، وہ چیزیں جن کا تعلق قربانی کرنے والے کے ساتھ ہے۔ قربانی کرنے والے کے ساتھ بھائی صرف جانوروں نے کان شان نہ چیک کرے، کوئی بندہ اپنے کان بھی چیک کرے نا، بے شک، کہ میرے کان تک کٹا ہوا ہے نہیں، سمجھ آئی، میرے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے۔ جانور کے اندر تو ہم نے دیکھ لیا کوئی عیب نہ ہو، مسئلہ بھی پوچھ لیا، بھائی میرے اندر کوئی عیب نہ ہو، یہ بھی دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ بولیں جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واقعہ بیان کرتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ سبحان اللہ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی مردود ہو گئی۔ جس کی مردود ہوئی وہ غصے میں آ کر کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی میری کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے قتل کرنے سے تھوڑی تیری قربانی قبول ہو جائے گی، میں تجھے طریقہ بتاؤں قربانی کیسے قبول ہوتی ہے۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اگر ایک قربانی قبول کروانی ہے اپنے اندر تقوی پیدا کر، اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تقوی کا معنی بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، بدعمالیوں سے بچا، اللہ تیری قربانی قبول کر لیں گے۔ توجہ کرنا، بندے نے جانور خریدا قربانی کے لیے، ابھی 5 دن یا 4 دن رہتے ہیں، جانور کی خاطر مدارت کرنا، چارہ ڈالنا واقعی ثواب کا کام ہے، لیکن نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کی طرف دھیان کوئی نہیں ہے، عید کا دن آ گیا جناب، قربانی کے لیے لگا ہوا ہے، گوشت کے ٹکڑے کیے جا رہا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر قربانی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنا چاہتے ہو تو یہ دھیان کرنا، قربانی کرتے کرتے باقی حکم نہ توڑ دینا شریعت کے، باقی احکامات کا بھی دھیان کرنا۔ اگر قربانی قبول کروانا چاہتے ہو تقوی والوں کی اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کریم سورۃ الحج میں جہاں قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، قربانی کرنے والے اگر تیرے دل میں عاجزی ہے تو تیرے لیے بشارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے دل میں کیا ہے؟ عاجزی ہے تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ قربانی کر کے یہ نہ کہنا میں نے بڑا خرچہ کر لیا جی، بڑا عمدہ جانور لے لیا جی، واہ جی واہ میں نے تو کمال کر دیا، نا وبشر المخبتین، جیسے ابراہیم خلیل اللہ عاجز بن کے بیت اللہ تعمیر کر کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول فرما تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جیسے خلیل اللہ میرے سامنے التجائیں کر رہے تھے عاجز بن کر، ایسے ہی تو بھی عاجز بن کر جب میرے سامنے التجائیں کرے گا میں اللہ تیری قربانی کو قبول فرما لوں گا۔ سبحان اللہ، اور آخری شرط قربانی کرنے والے کے لیے توجہ کرنا، آخری ہے لیکن ہے سب سے
اہم ہے، سب سے ضروری، توجہ ہے سب کی، نیند کا غلبہ تو نہیں ہے نہیں انشاءاللہ؟ بس اس کے بعد سوئیں گے سارے انشاءاللہ، مسجد میں نہیں، گھر جا کر، ایسا نہ ہو کہ ادھر ہی سو جاؤ بھائی تو آ کے جی سونا ہے سارے نے۔ توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ سب سے ضروری شرط۔ اصحاب رسول نے پوچھا ما ھذل اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ قربانی کرنے والے، یہ تو کہتا ہے میں ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، ذرا وہ عقیدہ اور نظریہ بھی بنانا جو ابراہیم خلیل اللہ کا نظریہ تھا۔ اب بڑی تفصیل ہے لیکن صرف ایک واقعہ اشارے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ جبرائیل اس وقت حاضر ہوئے جب خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانے لگا، آگ بھڑکا دی گئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم مخالف ہے، اپنے بھی بیگانے ہیں، گھر میں بھی مخالفت ہے، بادشاہ بھی مخالف ہے، ساری قوم بھی مخالف ہے، آگ بھڑکا دی گئی ہے، خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ جبرائیل نے تڑپ کر بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ ابراہیم نے تیری خاطر باپ کو چھوڑا، تیری خاطر قوم کو چھوڑا، تیری خاطر سب کچھ برداشت کر لیا، اب سارے مل کر تیرے خلیل کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں حکم کوئی نہیں دیا جاؤ خلیل کو اٹھا کے لے آؤ، تو نے حکم کوئی نہیں دیا جاؤ آگ کو بجھا کر آؤ، ہم تو انتظار میں ہیں ابھی تو حکم دے گا جاؤ میرے خلیل کو اٹھا کے لے آؤ، ہم بھاگ کر جائیں گے لے آئیں گے۔ اے اللہ تو نے حکم کوئی نہیں دیا، اور بالکل خلیل کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ میرے مالک اگر اجازت دیں تو میں جا کے خلیل کی مدد کر کے آؤں، اور میں جا جبرائیل تجھے اجازت ہے۔ جبرائیل اجازت لے کر لمحے میں خلیل کے پاس آ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، سامنے جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے ہل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی میرے لائق خدمت ہو تو بتاؤ۔ اب سوال ہے آپ سے توجہ کرنا، دھیان کے ساتھ جواب دینا، بتاؤ ابراہیم کو ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ کتنی بڑی ضرورت تھی، سارے مخالف ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، چند لمحوں کے بعد آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، بالکل آگ میں پھینکا جانے کا وقت آ گیا ہے، سامنے جبرائیل آیا ہے، کوئی دنیا کا انسان نہیں آیا، جبرائیل آیا ہے، پہلے بھی اللہ کے پیغام لے کے آتا رہتا تھا۔ کون جبرائیل؟ قرآن بیان کرتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، رب کے عرش کے پاس رہنے والا، آسمانوں پہ جس کی امانت کے چرچے ہیں، وہ جبرائیل آ کر پوچھتا ہے ہل لک من حاجت، خلیل بتاؤ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کے اس سوال پر خلیل اللہ کا جواب سننا، فرمان لگے جبرائیل حاجتیں تو بہت ہیں لیکن تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، میں اپنی حاجتیں رب کے سامنے بیان کروں گا، تیرے سامنے بیان نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ قربانی کرنے والے سنت ابراہیم کو زندہ تو کر رہا ہے، ذرا رب کی ذات پر عقیدہ بھی تو بنا لینا، مشکل آئے تو کس کے سامنے فریاد کرنی ہے؟ سارے بولو کس کے سامنے فریاد؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ دکھوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل بڑے مایوس ہوئے، میں تو سوچا تھا ابھی خلیل کہیں گے مجھے اٹھا کر لے جاؤ، ابھی خلیل کہیں گے بارش والے فرشتے سے کہو بارش برسائے تاکہ آگ بجھ جائے، لیکن خلیل نے مجھے رد کر دیا، ہٹ جا جبرائیل تیرے ساتھ کوئی کام نہیں، تو بیچ میں کہاں آ گیا؟ ابھی تو رب کے ساتھ یاری پکی ہونے کا وقت آیا تھا، ابھی تو اللہ کے ساتھ دوستی پکی ہونے کا وقت آیا تھا، تو بیچ میں آ کر کیوں کچا کر رہا ہے دوستی کو؟ ہٹ جا۔ جبرائیل پیچھے ہٹ کر کہنے لگے اچھا خلیل اگر میرے ساتھ کوئی کام نہیں، اللہ سے دعا تو کر لو نا۔
آپ تو چپ چاپ بیٹھے ہوئی ہو، چلو مجھے نہ کہو، رب کو تو کہہ دو نا، رب کے سامنے تو فریاد کر لو نا۔ جبرائیل علیہ السلام کے اس بات پر ابراہیم کا جواب سننا، فرمان لگے علمہ بحالی حسبی عن سوالی، میں جو کچھ کر چکا ہوں وہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر آج بھی اسے بتانا پڑے، آج بھی مانگنا پڑے، پھر یاری اور دوستی کا مزہ تو نہ آیا نا۔ علمہ بحالی حسبی عن سوالی، وہ میرے حال کو جانتا ہے، میری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، جیسے اس کی مرضی ویسے فیصلہ کرے، میں دعا بھی نہیں کرتا اس سے۔ سبحان اللہ، سبحان، سب کہو سبحان اللہ۔ کیا تعلق تھا رب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ جناب عقیدہ بھی پیدا کر، اس لیے قربانی کے جانور کو جب لٹاتے ہیں دعا تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ کون سی دعا؟ انی وجہت، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ جھکایا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائے تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اللہ فرماتے ہیں قربانی کرنے والے پہلے عقیدہ بنا، پہلے ایمان بنا، جو بھی مشکل آئے میں فریاد کروں گا تو صرف کس کے دربار پہ؟ اللہ کے دربار۔ اس کے بعد چھری پھیر اور بول بسم اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، رب کا نام بلند کر دیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، آج اللہ کا نام لے کر چھری چلا دے، پتہ چل جائے دنیا والوں کو آج میرا تکبر اس پہ چھری کٹ گئی، اس پہ چھری چل گئی، میری بڑائی پہ چھری چل گئی۔ اللہ اکبر، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے نام پر میں اپنے جانور کو بھی قربان کر رہا ہوں، اسی کے نام پر اپنے آپ کو قربانی کرنے کے لیے بھی تیار۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تو اعلان کر، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے بولو؟ اللہ کے لیے۔ میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلے نمبر کا فرما بردار ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اس جذبے کے ساتھ، ان صفتوں کے ساتھ تو قربانی کرے گا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں پہنچے گا، بارگاہ الہی میں تیری قربانی پہلے قبول ہو جائے گی۔ اور اگر یہ شرطیں نہ پائی گئی تو پھر تیری قربانی قبول نہ ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں جی، سارے سبق کے طور پہ ساتھ ایک حدیث بھی یاد ہے، وہ بھی سن لیں۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے نواسے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں من ضحیٰ طیبۃ نفسی، جس آدمی نے قربانی کی خوشی کے ساتھ، محتسباً، ثواب کی امید سے کی، کانت لہ حجابا من النار، اس کی یہ قربانی جہنم کی آگ سے پردے کا باعث بن جائے گی۔ فرمایا اخلاص ہو، تیری قربانی میں ریاکاری نہ ہو، صرف میری رضا ہو، پہلی شرط قربانی کی قبولیت کی۔ نمبر 2، دوسری شرط حلال مال ہو، حرام مال سے خریدا ہوا جانور نہ قربان کرنا میرے نام پہ۔ تیسری شرط خوش دلی کے ساتھ کرنا، بد دلی کے ساتھ بوجھ سمجھ کے نہ کرنا میرے نام پر قربانی۔ اور چوتھی شرط عمدہ مال دینا، معذور، جس کا کان کٹا ہے، دم کٹی ہے، آنکھ کوئی نہیں ہے، گھٹیا مال میرے نام پر نہ دینا، عمدہ مال دینا۔
عمر کو دیکھ لینا، عمر اس کی پوری ہو، اور تقوی کو نہ چھوڑنا، میرے احکامات دیگر جو ہے نا ان کی طرف بھی دھیان کرنا، اور عاجزی کرنا، قربانی کے بعد تکبر نہ کرنا، اور ابراہیم والا عقیدہ لے کر آنا۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ تو قربانی کرے گا، تیری قربانی میں اللہ قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی متعلقہ سوال ہے تو بے شک کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے بعد دعا کریں۔ سوال یہ کہ جس کے اوپر قرضہ ہو تو اس کے باوجود اس کے پاس سونا بھی ہو جی، تو وہ قربانی کیا سکتے ہیں؟ سوال ہے بھائی کا کہ اگر قرضہ بھی ہے اور بندے کے پاس سونا وغیرہ بھی ہے تو اس کے حکم یہ ہے کہ سونے کی بھی قیمت لگائی جائے گی، قرضہ بھی دیکھا جائے گا۔ اگر قرضہ اس سونے کی پیسوں سے نکال کر پھر اس کے پاس پیچھے اتنے پیسے بچ گئے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں، پھر تو ہے قربانی۔ اگر قرضہ اس سے خارج کر کے پیچھے نہیں بچتے پھر اس پہ لازم نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو 3 حصے تقسیم والے ہیں یہ ایک مستحب عمل ہے، قرآن نے لکھا ہے اچھا عمل ہے۔ ایک آدمی نے تقسیم نہ کیے تو اس کی واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن تقسیم کرنا چاہیے۔ مقصد ہی قربانی کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، فإنها ایام اکل و شرب و بیعال، یہ کھانے پینے اور ہم بستری کرنے کے دن ہیں۔ اور اس لیے اب غریب آدمی جن کو سال بھر گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے ان دنوں میں، اس لیے نا زیادہ قربانیوں کا حکم ہے تاکہ گوشت زیادہ ہو۔ ظاہر بات ہے زیادہ جب قربانیاں ہوں گی تو انشاءاللہ فریج بھی بھرے جائیں گے، پھر بھی بچ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے بندے دیا کریں، قربانی میں غریبوں مسکینوں کا خاص خیال رکھا کریں ان دنوں میں۔ جب سے یہ فریج آئی ہے، کہنے کہ ایک بندے کو خواب آیا، خواب میں اس نے دیکھا کہ پل صراط پہ، جیسے حدیث میں آتا ہے نا یہ جانور قربانی والے سواریاں بنیں گے، اس نے کہا جی سواریاں پل صراط قائم ہے اور جانور آ رہے ہیں اور پل صراط پار ہو رہے ہیں۔ اس کا جو دمبا تھا، بکرا تھا، بیچارہ 3 ٹانگوں والا تھا۔ کتنی ٹانگوں والا؟ اس نے کہا میرا دمبے دی ایک ٹانگ کدھر گئی؟ اس نے کہا ایک ٹانگ اجے بھی تیرے فریج پہ ہی ہے۔ اس جو کاٹتے تھے لگے نا اللہ دے بندے آ۔ تو مستحب عمل ہے، ثواب ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا بہرحال قربانی اس کی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہتے قربانی نہیں ہوگی، لیکن اچھا طریقہ یہی ہے کہ اسی ترتیب سے تقسیم کی جائے، 3 حصے کیے جائیں، ایک غریب و مسکینوں کو دیا جائے، ایک اپنے اہل خانہ کے لیے رکھا جائے، ایک دوست احباب کو پڑوسیوں کو دیا جائے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر عورت کے پاس نصاب ہے، سونا اس کے پاس پڑا ہوا، جی شوہر اس کی طرف سے نہیں کر، دیکھیں جی شوہر اچھا نہیں کر رہا، بڑا ظالم ہے پھر۔ اچھا دیکھو جی، سوال عبدالرشید صاحب کا یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس مال تو ہے، نقد پیسے نہیں ہیں، سونا شونا ہے اس کے پاس، نقد پیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھو جی شرعی طور پہ قربانی اسی پر لازم ہے، شوہر پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ سونا کی مالک وہ عورت ہے، اس لیے قربانی اسی پر لازم ہے۔ لیکن مالی عبادات میں ہوتا یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے کر دے تو ہو جاتی ہے۔ مثلا میرے اوپر قربانی واجب ہے، آپ میں سے کوئی بندہ ایسی غلطی کرتا تو نہیں ہے، مثلا اگر کر دے کہ جناب مولوی صاحب کی طرف سے میں ایک حصہ ملا لیتا تو ہو جائے گی۔ اسی طرح شوہر بیوی کی طرف سے کر دے اور بیوی شوہر کی طرف سے کر دے، دوست کی طرف سے کر دے، ہو جاتی ہے۔ اب اگر شوہر بھی نہیں کرتا تو شوہر پہ کوئی لازم نہیں ہے، گناہ گار عورت ہوگی، اس کو چاہیے کہ سونا بیچے، قرض دے، جیسے مرضی کرے، کرنی اسی نہیں ہے۔ بہرحال شوہر اگر دے سکتے ہیں تو دے دے، اچھی بات ہے، نہیں دے سکتا تو شوہر پہ لازم نہیں ہے۔ مال چونکہ عورت کے پاس ہے، قربانی بھی اسی پر لازم ہے۔ جب وہ 7.5 تولے اس میں سے نکال لیتی ہے، اس کو نصاب کم ہو جائے پھر جو نہیں وہ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، بات کا نصاب ہے۔ میری سونے کی سونے میں نا۔ پیسوں والی یہ نہ ہو، میرے خیال میں ہو ہی جائے کہ اگر وہ سونا ہو پیسے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے نا، پیسے نہیں، لیکن سونا قیمتی ہے نا۔ اس کے پاس مثلا 4 تولے سونا ہے مثال کے طور پہ، 2 تولے سونا ہے اس کے پاس، کتنی قیمت ہے؟ چاندی ماندی نہیں ہے اس کے پاس۔ نہ ہو بے شک، وہ زکوٰۃ کی بات ہے۔ وہ جو بات کی تھی نا، جو وہ زکوٰۃ کے لیے ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے، زکوٰۃ چاندی ملائے، پیسے ملائے، سال گزر جائے زکوٰۃ دے دے۔ قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دیگر نصاب ہوں اور پھر جمع کرے، قربانی کے لیے اس کا اتنا مالدار ہونا ضروری ہے۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، قربانی کے لیے ایک آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت
جو تقریباً 50,000 ہے، اتنی مالیت کا مالک ہونا ضروری ہے، اپنی ضرورت سے زائد۔ اب وہ جس صورت میں بھی اس کے پاس ہے، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہے، چاہے وہ اضافی برتنوں اور کپڑوں کی صورت میں، جس صورت میں بھی ہے، اتنی چیز کا بندہ مالک ہے، بس اس پہ زکوٰۃ، اس پہ زکوٰۃ نہ قربانی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ جی قاری صاحب۔ ایک شخص جو ہے وہ مالدار ہے، ایک اس کے پاس ہے ایسا، لیکن وہ اپنے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اپنی قربانی نہیں کرتا، غلط کرتا اس ہے۔ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک آدمی پہ شفیع اللہ صاحب ادھر سنیں جی، آخر میں آپ کو 10 منٹ ملیں گے خوب باتیں کرنے کے۔ ایک آدمی نے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پہ قربانی لازم ہے، مالدار آدمی ہے، وہ اپنی نہیں کرتا، وہ ماں کی کرتا ہے، باپ کی کرتا ہے، کسی اور کی کرتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم مسجد میں آئیں اور فرض نہ پڑھے اور نفل پڑھ کے چلے جائیں۔ اللہ، سمجھ آئی نا؟ دیکھو، ماں باپ کی قربانی توفیق اللہ دے کرنی چاہیے، لیکن وہ نفل ہے، پہلے اپنے جو پر جو لازم ہے نا پہلے وہ کرو، واجب کو پہلے کریں، اس کے کرنے کے بعد اللہ وسعت دے تو پھر بے شک کریں۔ اچھا، اسی طرح حضرت کہ اگر والدین کی آپ قربانی کر رہے ہیں، فوت ہو چکی ہے، آپ اپنی بیوی کی نہیں کر رہے، تو یہ بہت وہی بات ہے، دیکھیں فوت شدہ والدین کی آپ کر رہے ہیں وہ بھی نفل ہے، اگر بیوی پہ آپ کے واجب ہے پھر تو اس کی کرنا ضروری ہے، آپ پہ واجب ہے، اپنی واجب پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں، بیوی مالدار ہے، ان پہ کرنا تو لازم ہے نا، فوت شدہ والدین کے لیے لازم نہیں ہے، کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، وہ نفل ہے، وہ بعد میں ہے، پہلے جو زندہ ہیں جن پر لازم ہے ان کی کرنا ضروری ہے۔ اگر بیوی مالدار نہیں ہے اس پہ نہیں، پھر بے شک نہ کریں، پھر والدین کی بے شک کر لیں، لیکن اپنی کرنے کے بعد، کیونکہ آپ پہ واجب ہے وہ لازم ہے۔ جی اگر کوئی شخص عقیقے کے دو حصے ڈال لے، ہاں، اس میں ایک تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ جائز ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ عقیقہ بھی ایک ثواب کی نیت ہے اور قربانی بھی ثواب کے، بہتر یہی ہے کہ آپ الگ الگ ہی کریں، اور اگر کسی نے ڈال لیا تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے، ہو جائے گا اس کے لیے۔ بس جی چلو، ایک مسئلہ مجھے اب یاد آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے کہ ذبح کے بعد چھری چبوتے ہیں اس کی گردن میں، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی اس تو بغیر سا نہیں نکلتا۔ دیکھیں جی، ذبح میں 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، 4 رگیں ہیں، ایک خوراک والی ہے، ایک سانس والی اور 2 خون والی ہیں۔ آپ جو گرہ ہوتی ہے اس کو پکڑ کے نیچے چھری پھیریں گے، انشاءاللہ 4 رگیں کٹ جائیں گی، بس۔ اس کے بعد اضافی جو آپ چھری مارتے ہیں نا حرام مغز کو توڑنے کے لیے، وہ مکروہ ہے، وہ درست عمل نہیں ہے، وہ ایک اضافی اذیت پہنچاتے ہیں۔ اچھا، لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو ویسے تڑپ رہا ہوتا ہے، بس جو ہی ہم نے چھری ماری ٹھنڈا ہو گیا، گردن بھی توڑتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے، یہ اذیت اضافی پہنچاتے ہیں۔ بھائی جی دیکھو جی، سانس نہیں نکل رہا تھا اب نکل گیا، اکثر لوگ کہتے ہیں نا، یہ غلط بات ہے۔ دیکھو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بندہ بیمار ہو نا، مریض ہوئے تو سا بڑا اوکھا ہوئے تو بندہ جا کے سگو گھوٹ دے اس کو، بھائی کیوں بھائی جی سا نہیں نکل رہا ہے، میں آخر چلو جان چھوٹے سے، یہ وہی بات بھائی، آپ نے رگیں کاٹ دی ہیں، آپ اس کو سانس لینے دیں تاکہ جو چند سانس ہیں وہ تو آسانی سے لے سکے نا، اس سے خون نکل جائے۔ جس طرح آپ اس کی گردن توڑ دیں گے، وہاں اس حرام مغز کو دبا دیں گے تو ادھر رک جائے گی، خون گندا جو ہے وہ اندر رہ جائے گا، جس کو کہتے ہیں دم مسفوح، بہتا ہوا خون۔ آپ نے بہتے ہوئے خون کو بہنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو ادھر ہی دبا دیا ہے، تو یہ مسئلہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیار سے سمجھا دیا کریں، بعض لوگ تو لڑ پڑتے ہیں۔ ایک بندے کو میں نے کہا تو مجھے کہنے لگا تسی کوئی کسائی ہو؟ میں کہا جی کسائی تھا نا، دیکھا جی یہ ساڈا شعبہ تھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی جی ہاں، چھری بھی انہیں کول ہونی ہے، اس واسطے احتیاطاً آرام نہ کرو، یہ نہ ہو چھری ادھر ہی مار دے، چل تم ہی نال ہی جا۔ پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا